اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ازدواجی تعلق انسانوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات مخلوقات الہی میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو جسمانی طور پر بھی موجود ہیں اور روحانی طور پر بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی ہیں، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا ہے کہ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ جنوں میں بھی انسان کی طرح نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن اور سنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتے۔ ایسے ہی ایک مارکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا اور پھر ابلیس یعنی شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے، ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے، اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور ان کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات نماز و روزے کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمران فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور ایک جماعت ان کے پیچھے دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ ایک مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں صرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تشریف فرما تھے، ان کا رخ قبلہ کی جانب تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تو اس سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ علیہ السلام کو مکے میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار نے حملہ نہ کر دیا ہو، نہ جانے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب اور بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ تابعین نے اپنے فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنوں کا قاصد مجھے بلانے آ گیا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں ساتھ لیا
اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ علیہ السلام سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہاری چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے۔ وہ کیسے اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو وہ اس پر کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورہ جن کی تفسیر میں اس سورت کی شان نزول میں بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ تیسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ، جب آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ علیہ السلام کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلائے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آنے والی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ جب وہ مقام نخلہ پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ، مگر آپ علیہ السلام کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورۃ جن کا نزول ہوا جس میں آپ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے قابو کرنے کی تیاری کی، اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا، میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی، اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات تم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے۔ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں، البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع و فرما بردار تھی، ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں
گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر عالیشان عمارت تعمیر کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے، جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے اور بہت سے دوسرے کام سر انجام دیتے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہے تھے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ڈنڈا تھا۔ جنات میں سے اگر کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اسے ڈنڈا مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جنات آسمانی دنیا کی خبر معلوم کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، اور پھر ایک سچی بات میں 9 من گھڑت اور جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ یوں کاہنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاہن جو بات کہتے ہیں ہمیں سچ بھی ملتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات حق ہوتی ہے، اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، بس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ جنات و شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، جس میں جعلی پیر، فقیر اور سنیاسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذکر الہی، دعائیں، تعوذ، استغفار اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس کثرت سے پڑھی جائے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات و شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ انسان سے شیاطین کو بگانے، جنات کے اقدامات کو باطل کرنے اور ان کی آفات سے بچنے اور منفی عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں شیطان ہو تو اسے پڑھا جائے وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں۔ یہ بزرگان دین، اولیاء کرام اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح شادی تک پورا گھر اور اس میں موجود افراد ہر طرح کے انسانی شیطانی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، 2 فرشتے اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس قرآن کریم کی یہ آخری 2 سورتیں ہیں۔ ہر قسم کی شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بد کا علاج ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دنوں میں یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطانی شر سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔